جو آیت کریمہ قرآن پاک میں اس واقعے کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، سورہ آل عمران، قرآن پاک کا تیسرا سورہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، جس میں یہ واقعے کی آیت نازل ہوئی ہے، جس کی ابتدائی ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، پھر بھی اگر کوئی بندہ آپ سے ضد کرے، آپ کے سامنے ہٹ دھرمی کرے، ضد کرے، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ حقیقت کا اس کو پتہ چل چکا، علم آ چکا ہے، آگاہی آ چکی ہے، بندہ سمجھ چکا ہے، سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے سامنے اقرار حق کے لیے ضد کرے، فقل، اے میرے نبی آپ اس بندے سے کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ تعالو، چلیں ایک کام کرتے ہیں، چلیں ایک عمل انجام دیتے ہیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم، جا کے بلا کے لائیں گے ہم اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، خود ہم بھی آئیں گے، انہوں کو لائیں گے، تم اپنوں کو لاؤ، ثم نبتہل، اس کے بعد ایک جگہ اکٹھا ہو کر مباہلہ کریں گے، مباہلے میں کیا کام انجام دیں گے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مباہلے کے ضمن میں اللہ سے یہ چاہیں گے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت آ جائے، اللہ کی لعنت طلب کریں گے جھوٹوں پر۔ دیکھیں مباہلہ یہ آیت ہے، اس آیت میں چند نکات جو ہیں، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ۔ سب سے پہلی بات مباہلے کے لیے شروعاتی جو آیت اللہ نے ذکر کی اس میں کیا فرمایا؟ کسی انسان کے سامنے علم آنے کے بعد بھی حق ماننے سے انکار کرے، ضد کرے، ہٹ دھرمی کرے، تو آپ اس کے سامنے مباہلے کی بات رکھیں۔ مباہلے کا واقعہ کب پیش آیا ہے؟ نبی کریم کی نبوت کے آخری سال، نبی کے نبی ہونے کے 23 سال گزر چکے تھے، مباہلہ پیش آیا۔ تو گزشتہ 22-23 سال میں نبی یہ کریم کی خدمت میں بہت بڑے بڑے مسئلے پیش آئے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ نستجیر باللہ، نبی کو دیوانہ کہا گیا، نبی نے ان سے نہیں کہا چلو مباہلہ کرتے ہیں، نبی کو شاعر کہا گیا، نہیں کہا گیا چلو مباہلہ کرتے ہیں۔ یہ سارے واقعات جو پیش آئے، بدر، احد، خندق، خیبر، یہ ساری چیزیں، کہیں نبی نے مباہلہ کا آفر نہیں کیا، مباہلے کی بات نہیں رکھی۔ یہاں وہ کیا بات پیش آ گئی تھی کہ نبی نے یہاں مباہلے کی بات رکھ دی، تو آیت میں جواب موجود ہے۔ اس سے پہلے نبی نے جاہلوں سے مقابلہ کیا تھا، یہاں عالموں سے مقابلہ تھا۔ جاہل کو منوانے کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے، عالم کے لیے ڈنڈا نہیں چلتا۔ ٹھیک، علم آنے کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے، یہ مرحب انتر تو بیچارے جاہل تھے۔ یہاں پر جو مباہلہ میں آئے تھے یہ لوگ جاہل نہیں تھے، من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے بعد بھی کوئی بندہ نہ مانے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جاہل انسان کا کسی غلط راستے پر چلے جانے سے زیادہ نقصان ہونے والا نہیں ہے معاشرے۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، اگر کوئی صاحب علم چاہے دینی علم رکھتا ہو چاہے دنیاوی علم رکھتا ہو، وہ بھٹک جائے تو قوم اس بندے کے علم کو دیکھتے ہوئے کہے کہ یہ بھٹک گیا ہے تو شاید ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اس بندے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، منحرف ہو جائیں گے۔ اس نقطے کے بعد اس لیے کہ مقابلہ عالموں سے تھا، صاحبان علم سے تھا، سب کچھ جاننے اور معلومات آگاہی رکھنے والوں سے تھا،
تو اللہ نے کہا کہ ان سے مباہلہ کرو، ان سے جمنا، ان سے مباہلہ۔ اب مباہلے کے لیے کیا کام تیار کرنا ہے؟ ایک وقت معین کیا گیا، ایک جگہ معین کی گئی، فلاں تاریخ کو 24 ذی الحجہ کی تاریخ کو اتنے بجے صبح کی نماز کے بعد مدینے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے، نجران کے نصرانی جو آئے ہوئے ہیں نصارہ، ان کے ساتھ نبی کریم جتنے لوگوں کو لائیں گے ان کا مباہلہ ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال، ہمیں جشن کیوں منا رہے ہیں؟ یہ جشن کی مناسبت کیا ہے؟ اس جشن کی وجہ کیا ہے؟ مباہلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، مباہلہ نہیں ہوا۔ مباہلہ کی صرف بات رکھی گئی تھی، مباہلہ کریں گے تو بندوں نے آ کے کیا کہہ دیا؟ بھائی ہم نہیں کریں گے مباہلہ، آپ جو کہیں یا نبی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں شہر بدل کر دیں، ہمارے اوپر آپ ایک مالی کیا لگا دیں، آپ ٹیکس جو بھی لگا دیں آپ، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ سیدھا سیدھا کیا کہہ دیا انہوں نے کہ ہم ایسے شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی زبان سے نکلنے والا جملہ بارگاہ خداوند عالم میں مستجاب ضرور ہوگا۔ اگر یہ کہہ دیں پہاڑ کو آ جاؤ تو پہاڑ بھی کیا ہو جائیں گے؟ اپنی جگہ سے حرکت میں آ جائیں گے۔ مباہلہ نہیں ہوا، لیکن عید منا رہے ہیں، فتح جنگ خیبر کا جشن مناتے ہیں اس لیے کہ فتح خیبر ہوئی ہے، مباہلہ نہیں ہوا۔ غدیر کا جشن ہم نے منایا، غدیر ہوئی ہے لیکن مباہلہ نہیں ہوئی۔ ہم اس لیے جشن منا رہے ہیں کہ مباہلہ نہ ہوتے ہوئے بھی مقصد مباہلہ حاصل ہو گیا، مقصد حاصل ہے، اس لیے کہ مقصد حاصل ہے، اگرچہ مباہلہ نہیں ہوا ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جشن منا رہے ہیں۔ اہل بیت کا مقام، خدا کے دین کی حقانیت مباہلے کے بغیر بھی کیا ہو گئی ہے؟ ثابت ہے۔ اس آیت میں ایک جو الفاظ ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تو نبی کریم کتنے بچوں کو لے کر گئے؟ 2، جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ چلے 2 بچے ٹھیک، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لاؤ۔ یہ نہیں فرمایا نبی نے کہ ہم اپنی خاتون کو لائیں گے یا اپنی ایک عورت کو لائیں گے، بلکہ ہم اپنی عورتوں کو۔ تو عورتوں کو جب کہا جاتا ہے تو ایک سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن نبی نے ایک خاتون سید النساء العالمین کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے فرمایا کہ تمام طاہرہ خواتین کی نمائندگی فاطمہ کی۔ اس کے بعد انفسنا، ہم اپنوں کو لائیں گے، تم اپنوں کو لاؤ۔ نبی جو اپنوں کو لے کر گئے، نبی کے ساتھ امیر المومنین تھے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ کتابوں میں اکثر ملتا ہے، جو بھی تاریخی یا حدیثی کتابیں لکھتے ہیں، اس آیت کے ضمن میں نیچے یہ واقعہ لکھتے ہیں تقریباً کہ رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک بزم سجی ہوئی تھی جہاں پر لوگ بیٹھ کے نبی سے اپنا رابطہ بتا رہے تھے کہ نبی کے صحابہ میں سے سب سے شریف، سب سے جس کے نبی عزت زیادہ کیا کرتے تھے، جو زیادہ نبی سے ملتا تھا، جو نبی سے زیادہ نزدیک تھا، ان صحابیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو بندوں کی نظریں پوچھی گئی، آپ کی نظر میں کون؟ دیکھنے کا سلمان، دیکھنے کا ابو ذر، دیکھنے کا مقداد۔ ہر بندہ اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنے اپنے وہ جو شوق ہوتا ہے، جو آپ بندے کا لگاؤ ہوتا ہے، اس لگاؤ کے اعتبار سے ہر ایک نے اپنا اپنا نام ذکر کیا۔ ساری بزم جو سجی ہوئی تھی، وہ بیٹھک تھی، ختم ہو گئی۔ تو اس محفل کی جو داوری، جو ججمنٹ تھا، وہ نبی کریم کی زوجہ جناب عائشہ کے ہاتھ میں تھی۔ ساری محفل ختم ہو گئی، سلمان یا کوئی آئے قریب، آ کے کہنے لگے کہ اے محترمہ، آپ نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اتنے لوگوں نے نبی کے سب سے نزدیک صحابی کا ذکر کیا، کسی نے علی کا ذکر نہیں کیا، اور آپ نے بھی کچھ اعتراض نہیں کیا کہ بھائی کوئی ایک علی کا بھی ذکر کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہوا سب کچھ صحیح ہوا، علی کا نام نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے۔ کہا کیوں؟
اس لیے کہ ہم صحابہ کی بات کر رہے تھے. علی صحابی نہیں ہے، نفس رسول ہے. اس لیے کہ نبی نے مباہلہ میں انفسانہ کہہ کر علی کو لے کر گئے تھے. یہ آیت بھی پڑھی تھی. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی یہ ایک عظیم صفت ہے، عظیم فضیلت ہے. ثم نبتہل، وقت بتایا گیا، سمجھے کہ کل دوپہر یا کل صبح مباہلہ ہوگا فلاں میدان میں نجران کے لوگوں کے ساتھ. جب ٹائم بتایا گیا، آپ اور ہم نے تاریخ میں یہ بہت پڑھا ہے، نبی نے فرمایا کل میں علم دوں گا، تو بہت سارے لوگوں نے آ کے کہا یا نبی اللہ ہم کو دیں. مباہلے کے لیے نبی نے جتنا وقت بتایا تھا کہ اتنے وقت کے بعد ہے، اتنے دن کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، پوری تاریخ آپ سن لیں. جن خطبہ کی بھی تقریر، جہاں پر ایک بندہ آ کر کہا یا نبی اللہ ہم بھی آئیں گے مباہلہ ہوگا. خیبر میں کہنے لگے کہ یا نبی اللہ علم ہم کو دیں، ہم جائیں گے. چاہے معلوم تھا کہ جا کے خالی آنا ہے، لیکن کم از کم آ کر کہتے تو صحیح کہ ہم جائیں گے. مباہلہ کے پورے واقعے میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ کوئی بندے نے آ کر رسول کے گھر کو دستک دی ہو، یا نبی اللہ کل مباہلہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. ایک بندہ بھی نہیں ملتا. وجہ صاف ظاہر ہے، اس لیے کہ خیبر و خندق میں بھاگنے کا موقع تھا، مباہلہ میں گنجائش نہیں تھی. مباہلہ جیسے ہی نصران کے لوگوں نے دیکھا نبی کریم اپنے ان خاص شخصیتوں کو لا رہے ہیں، ان کے بڑے نے کہا کہ مباہلہ کرو. میں یقین سے کہتا ہوں یہاں پر ہے مباہلہ. اگر برباد ہونا چاہتے ہو، مٹنا چاہتے ہو تو مباہلہ کرو، مباہلہ کرو. اس بندے نے یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئی اس کے یہ حق پر ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس مثال میں اس کا جواب پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کے گھر میں خدا نہ کرے 2 کمرے 3 کمرے جو گھر میں ہیں، ایک کمرے میں الیکٹرک شاک لگ جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کمرے میں جا کے مسئلہ کیا ہے اس کو دیکھیں. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ بچے کو لے کے جائیں گے ساتھ وہاں پہ جہاں پر الیکٹرک شاک ہے، وہاں پر بچے کو لے کے جائیں گے، یا بچے کو کہیں دوسری جگہ جہاں محفوظ جگہ ہے، جہاں سکون کی جگہ ہے، جہاں بے خطر جگہ ہے، وہاں پر بٹھا کے کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے چیک کریں گے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. اس لیے کہ جگہ خطرے کی ہے، جگہ خطرے کی. جب جگہ خطرے کی ہوتی ہے اور بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے، تو اپنے قریبوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے محبوبوں کو نہیں لے کر جاتا. لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو کہیں گھومنے کے لیے جا رہا ہے پارک میں، بچہ کے بابا میں بھی آؤں گا ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. اپنے سب سے قریبی لوگوں کو کہیں پر لے کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بندہ لے کے جا رہا ہے وہاں خطرہ نہیں ہے. نبی کا اپنوں کو لے کر آنا ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہاں خطرہ ان کے لیے ہوتا تو ان کو نہ لاتے. کہ بھائی کون اپنی بیٹی کو خطرے میں ڈالے گا، کون اپنے نواسوں کو خطرے میں ڈالے گا. تو ان کا اس ہمت کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ آنا بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ حق ہے، حق کے ساتھ یہ ہے مباہلہ نہ کرنا. تو پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، مباہلہ نہیں کیا. بات یہاں پر ختم ہو گئی. اب اس کے بعد یہ جو فجعل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم خدا کی لعنت. دیکھیں مباہلہ کیا ہے، اس کو اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں. مباہلہ جو ہم سنتے ہیں، مباہلہ یہ ہے کہ 2 لوگ جو نظریے الگ رکھتے ہیں. نبی فرما رہے تھے میں نبی برحق ہوں اور خدا وحدہ لا شریک ہے. آگے والے کہہ رہے تھے نہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ میں اپنی روح ڈال دی ہے، اب اللہ نہیں ہے، جو کچھ حضرت عیسیٰ ہے. تو نبی نے آیتیں پڑھی کہ تم کس دلیل پر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو. تو کہا کہ بھائی دیکھیں یا نبی اللہ، ساری دنیا میں ہر بچے کی ماں اور باپ ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، سب کو معلوم ہے کہ مریم جناب سلام اللہ علیہ ماں ہے، لیکن والد نہیں ہے.
تو اللہ نے اپنی روح ڈال دی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ ہو گیا حضرت عیسیٰ کا والد اور حضرت عیسیٰ ہو گیا اللہ کے فرزند۔ اب سب کچھ جب دنیا میں آ گئے تو اختیار، تو اللہ نے آیت نازل کی۔ اگر اس حساب سے، اس کیلکولیشن سے یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ آدم کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ اگر صرف باپ کا نہ ہونا خدا کا بیٹا ہونے کا سبب بنتا ہے تو آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم کو مانو، رہ گئے نہیں بھائی، پھنس گئے ہو، صحیح بات ہے، کم از کم ایک ماں تو ہے، وہاں تو نہ ماں ہے، تو کام نہیں مانے گا، کہ چلو مباہلہ کریں، مباہلہ یہاں۔ تو مباہلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ مباہلے میں بیٹھ کے خدا کے سامنے دل خدا سے رابطہ برقرار کرتے ہوئے ایسی دعا کرنی ہے جو دعا 5 سال بعد، 2 سال بعد، 8 سال بعد نہیں، اسی وقت قبول ہو۔ یہ دعا کریں، خدایا اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں، تو اپنا عذاب ہم پر نازل کر، اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، تو تیرا عذاب ان پر نازل کر۔ ان بندوں کو بھی یہی جملہ ہے، جیسے جملے ختم ہوں گے، جو جھوٹ کہہ رہا تھا، جو باطل تھا، وہ وہیں پر اللہ کو پیارا ہو جاتا، لعنت خدا کی، عذاب خدا کو ان پر آ جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ مباہلہ نہیں کریں گے۔ آخری جملہ اور انشاءاللہ ختم و دعا۔ ان لوگوں کو حق پتہ چلا یا نہیں چلا؟ نصارہ نجران کو حق پتہ چلا یا نہیں چلا؟ پتہ چلا، مانے یا نہیں مانے؟ یہ بہت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حق کا پتہ چلنا الگ چیز ہے، حق کا ماننا الگ چیز ہے۔ ان کو پتہ چل گیا، مانے نہیں، پتہ چل گیا، مانے نہیں۔ تو اس سے ایک جملہ ہم آپ کی خدمت پیش کر سکتے ہیں، حق جاننے کے لیے دماغ چاہیے، آنکھ چاہیے، حق ماننے کے لیے جگر چاہیے۔ آنکھ والے اور دماغ والے دنیا میں بہت ہیں، جگر والے بہت ساری چیزوں کو حق کو جاننے کے بعد بھی انسان 2 قدم کیا ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے۔ مسئلہ وہاں پر عقل ہے اس کے پاس، لیکن وہ ماننے کے لیے کلیجہ اور جگر نہیں ہے۔ ہم غدیر اور کربلا منا کر بتا رہے ہیں، ہم حق کو مانتے بھی ہیں، حق کو جانتے بھی ہیں، ورنہ اتنے سارے چیلنجوں کے سامنے غدیر کا علم اٹھانا اور محرم کا منانا جگر والوں کا کام ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مباہلہ میں آنے کے بعد علم تھا ان کے پاس، لیکن جس چیز کی کمی تھی وہ حق ماننے کے لیے کلیجہ نہیں تھا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے انسان کے لیے، جو اپنے کلیجے کے اعتبار سے۔ محرم کے ایام آنے والے ہیں، ابھی راحت بھائی نے کچھ اچھے اشعار پڑھے اس کے حوالے سے۔ ایک قطع محرم کے لیے آپ کی فکروں کو، آپ کے ذہنوں کو تیار کرتے ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اہل بیت کے بارگاہوں میں ایک الگ امتیاز رکھتی ہے، ایک الگ مقام ہے۔ خود امام نے فرمایا کہ ہم 14 کے 14 نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین کی کشتی کی رفتار تیز ہے۔ کلنا سفن نجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، حسین کے کشتی کی رفتار تیز ہے۔ یہ وہ ہے جو ایک لمحے میں خطا معاف کر کے جنت پہنچا دیتا ہے۔ سیدیت زندہ باد، سیدیت زندہ باد، سیدیت مردہ باد، سیدیت مردہ باد۔ اس بارگاہ سے ہم جڑنے والے ہیں، اور یہ جڑنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سارے چیزوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں پر آپ خیال کریں۔ یہ شعر ہم نے جمعہ کے خطبے میں یا انہی پروگراموں میں بتایا تھا۔ ایک شعر کہا گیا ہے، اگلے سال محرم میں جب ہم آخری ایام گزار رہے تھے، پتہ نہیں کتنے تھے، کتنے چلے گئے، کتنے ہیں، ابھی اللہ کا کرم ہے کہ اس لمحے تک ہم باحیات ہیں۔ انشاءاللہ بصدقہ حسین ابن علی صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سب کو طول حیات بابرکت عطا کرے۔ لیکن یہ جو گزشتہ محرم گزرا، اس محرم اور اس محرم کے درمیان ہماری زندگی کیسی رہی، ہماری زندگی کیسی رہی؟ قریب کرب و بلا کون کس قدر پہنچا،
قریب کرب و بلا کون کس قدر پہنچا، یہ سوچنے کو محرم نے 1 سال دیا، 1 سال کا وقت دیا محرم نے کہ کتنا تم حسین کے قریب ہو گئے سوچو۔ یہ سوچنے کو محرم نے ایک بڑی عظیم بارگاہ آنے والی ہے، بس ایک خطا اور انشاء۔ چلو غدیر میں اعلان مصطفیٰ سن لیں، جو لوگ قول پیمبر پہ جان دیتے ہیں، حسین کے لیے پوچھا تو بول اٹھا فطرس، جس کی بارگاہ میں ابھی ہم جانے والے ہیں۔ حسین کے لیے پوچھا تو بول اٹھا فطرس، زمین مانگو تو یہ آسمان دیتے ہیں، زمین مانگو تو یہ آسمان دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ جشن کی قبولیت اور آپ حضرات کی شرکت کی قبولیت، حاضری کی قبولیت، اور انشاءاللہ جو بھی دلی مرادیں حاجتیں آپ کی ہیں، یہ جو ایام ہیں جو محرم و سفر کے، خداوند عالم تبارک تعالیٰ آپ سب کی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرمائے۔ ایک صلوات علی محمد و